اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلام کسی بھی مخلوق کی ہمیں عبادت کی تعلیم نہیں دیتا. اللہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی بھی عبادت کا ہمیں اللہ نے حکم نہیں دیا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی آئی اللہ کے رسول کے پاس، آ کر اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کرنے لگی. حضرت صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانور آپ کے پاس آ کر آپ کے سامنے سجدہ کر رہا، ہمیں بھی حکم دے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آپ کا مرتبہ ہے، یہ دنیا کو آسمان کو اللہ نے آپ کے طفیل بنایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ چیز ہمیں شریعت نبی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صحابہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر سجدہ کرنے کے اللہ جو ہے حکم دیتا دنیا کے اندر، اگر دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا قطب کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبیوں کا سردار بھی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیا ہے اگر نبی اگر تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت دے تو وہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، لیکن جب تمہیں نبی بنا کر رہے تو پھر تمہیں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا ہمیں مکلف بنایا ہے، امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دیے ہیں اگر کوئی بندہ اگر تمہیں کہتا ہے کہ فلاں نبی کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے، یہ حدیث ہے، تو شریعت کہتی ہے اگر اس حدیث سے شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں تو ہمیں اس بات کو مان سکتے ہیں. اگر اس حدیث سے جس کو بندہ نے روایت کیا اگر اس سے شریعت میں ٹکراؤ ہو تو ہم اس کی بات کو بھی نہیں مانیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا حق ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو جو دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے وہ والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید فرمائی، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کا اللہ نے حکم دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے کا حکم کرے، اللہ کہتے ہیں تمہاری ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو توڑ کر تمہیں زندگی گزارنے کا حکم کر رہے تو اللہ کہتے ہیں یہاں ان کی بات کو نہیں مانی جاتی. اب ایک نکتے کی بات یہاں ذہن میں رکھے، ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں والدین کی محبت میں آ گئے اپنی بیوی کو طلاق تک دے دیتے، بولتے نہیں بولتے ایک ہی جملہ کیا میرے ماں باپ اگر حکم کرے میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار، جبکہ انہیں خود ظالم رہتا، بیوی مظلوم رہتی ہے، وہاں اس پر ظلم کیا جاتا گھروں کے اندر. اب یہاں بھی دیکھیں شادی بیاہ کا موقع آیا والدین کیا بولتے بیٹا اب تو زندگی میں آخری بیٹا ہے، تیری زندگی کے جو ہے رسومات کو دیکھ کر تیری خوشیوں کو دیکھ کر میں خوش ہونا چاہتی ہوں تو ایسے ایسے رسم کر. انہیں کیا کرتا ہلدی کہتے یہ کہتے وہ قبرستان پورے قبرستان کا رسم کرتا ہے. کیوں؟ والدین کو خوش کرنا نا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے جہاں خدا کے حکموں کو توڑنے کی بات آ جائے اپنی ماں باپ کی بھی بات کو ماننے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ماں باپ کی بات کو بھی حکم نہیں ہے. اگر والدین خدا کی مخالفت میں کھڑے ہیں تو شریعت ہمیں کہتی ہے والدین کی بات کو نہیں مانی جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر یعنی ان کے بیٹے کے پاس عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ نے کہا حضرت ابو بکر سے کہا ابا جان جنگ بدر میں آپ میرے سامنے قریب تھے، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کو میں چاہتا تو اس وقت قتل کر سکتا تھا. کس نے کہا؟ بیٹے نے کہا اپنے باپ سے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹا شکر کر
تو جو ہے میرے سامنے نہیں آیا, تو میرے نبی کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا, میرا اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا. شکر کر اس جنگ کے میدان میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرا بیٹا کھڑا ہے سامنے. اگر مجھے معلوم ہو جاتا میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے, میرے ہاتھ کی تلوار ہوتی, تیری گردن ہوتی, میں اڑا دیتا وہاں پر. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی اولاد کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہاں پر ماں باپ کی اطاعت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. یہ چیز ہمیں شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے. تو بہرحال شریعت ہمیں یہ کہتی ہے, اللہ کو ایک ماننا ہمیں حکم دیتا ہے.